پیڑے کی مٹھائی تھی، نہ شربت تھا، نہ پیپسی تھا، نہ مرنڈا تھا، نہ ڈیو تھا، کچھ نہ تھا۔ کربلا میں فاقے تھے، کربلا میں پیاسے تھی، کربلا میں لاشیں تھے، کربلا میں اگر تھا تو سکینہ کا پردہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام رضا رام پوری، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ کیسی کربلا ہے؟ جیسے یہ تیری کربلا کربلا نہیں ہو سکتی، ویسے تیرے آج کا تازیہ تازیہ نہیں ہو سکتا، ویسے ہی تیری آج کی قوالی قوالی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کربلا پاک ہے ویسے ہی بزرگوں کا تازیہ پاک تھا۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ تازیہ داری کو غنڈہ گردی کا اڈا بنا دیا ہے۔ بیٹیاں چھتوں پہ کھڑی ہیں کہ میرے محلے کا تازیہ نکل لیا۔ تازیے کو کم دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکے، ان جوان بیٹیوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کہاں سے یہ تازیہ داری جائز ہو جائے گی؟ مجھے بتا دو مسلمانوں، کربلائیں بنا لی تم نے تو۔ کربلاؤں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ بڑی سستی ہو گئی، 2 بیگھے زمین لو بن گئی کربلا۔ کربلا ایسے بنتی ہے؟ کربلا وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ اسی کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کربلا وہ ہے کہ جس کی مٹی شیشی میں کر کے ام سلمہ کو میرے نبی نے عطا کری تھی، اور عطا کر کے فرمایا تھا ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ عجیب غنڈہ گردی کا ماحول ہے یار۔ مولوی چیخ رہے ہیں مگر مولوی کی بات پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ یہ تو میاں اجی اب تو یہ کہنے لگے ہمیں کہ یہ تو وہابی ہو گئے۔ اب کوئی مولوی اگر سختی سے منع کرے تو اسے وہابی سنیت کا ٹکٹ تو یہ لایا نا۔ شراب پینے کو ہی سنیت کہتے ہیں نا، مزاروں پر ڈانس کرانے کا نام سنیت رہ گیا۔ لمبا سا تازیہ بنا کے نوجوان لڑکیوں کو ان کے سامنے گھمانا اسی کا نام سنیت رہ گیا نا۔ آج جتنا نقصان ان سنیوں سے ہوا، ان جاہل سنیوں سے، اتنا نقصان وہابیوں سے نہیں ہوا۔ یہ بیچ کا آدمی ہوتا ہے نا، جب تعزیے پہ تو ڈانس کر رہا ہوگا نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوں گی تو اس بیچ کے آدمی کو کوئی دکھا دے گا یہ سنیت ہے دیکھ لو، تو وہ کہے گا یار یہ سنیت ہے، یار اس سے بہتر تو وہی بڑھیا ہے کہ جو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں کم سے کم۔ اللہ اللہ، یہ لوگوں ان خرافاتوں سے باز آؤ۔ خدا کی قسم تمہیں حسین کی غلامی کسی قیمت نہیں مل سکتی۔ تم چاہتے ہو تمہارا حسین تم سے راضی ہو جائے، تعزیے کے نام پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، آپ تو سونے کا بنا لو، حسین کے روزے کا نقشہ بنا کر رکھ لو ایک جگہ، ہر سال بناتے ہو 10,000 15,000 20,000، میرے گاؤں کا 45,000 کا بنا، اور بننے کے بعد 2 دن 1 گھنٹے کے لیے اپنی مصنوعی کربلا میں لے گئے اور پھر وہ سب پھاڑ پھول کے ایک جگہ اٹھا کر رکھ دیا۔ 45,000 خراب گئے کہ نہیں کہ مجھے بتا؟ سونے کا بنا لے کر رہے گا تو سالوں سال، ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ہونا یہ مت کہہ دیا مولانا جائز کہہ گئے، بتا رہا ہوں عورت دیکھے تو مرد نہ ہو اور مرد دیکھے تو عورت نہ ہو، ایک جگہ رکھا ہو، بس زیارت ہو رہی ہو، گھمایا نہ جائے اسے۔ اور پہلے تو حوریں بھی بنتی تھی، حوریں آپ کے یہاں بنتی تھی نہیں بنتی تھی؟ نہیں بنتی تھی، حوریں بنتی تھی۔ ارے حسان بھائی عجیب معاملہ تھا، حور دیکھی تھی آپ نے؟ حور بنتی تھی، حور ایک لڑکی کو بہت سجایا جاتا تھا، بہت زیادہ سجا کے، اور اس کا فل میک اپ کرا کے، میک اپ سے بھی اعلیٰ میک اپ کرا کے اسے کرسی پہ کھڑا کر کے، اور محلے کی سب نوجوان لڑکیاں نکلتی تھی اس کو اپنے کاندھے پہ رکھتی تھی، کھڑا کرتی تھی، وہ کرسی پہ کھڑی ہوتی تھی کہ حور نکل رہی ہے، حور۔ عجیب عجیب خرافاتیں تھوڑی تھی، حوریں نکلتی تھی۔ گھلے بھرے جاتے ہیں نومی کی رات کو، گھلہ شربت بھر لیا، قرآن رکھ لیا، گھلے گھما رہی ہیں کہ میری منتیں پوری ہوں گی۔ ارے تیرے گھلے سے اس مٹی کی منت پوری ہوگی؟ اگر منت پوری کرانا ہے تو 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے اور اس تاریخ میں دعا کر دے۔ یہ 10ویں محرم کی وہ تاریخ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی اسی دن کنارے لگی، حضرت یونس اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، حضرت یوسف اسی دن کنویں سے نکالے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اسی دن آگ میں ڈالا گیا۔ ارے یہ وہ مبارک دن ہے کہ اس دن میں جو دعا مانگ لے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام رضا رام پوری، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ رات کو عورتیں گھلے بھر رہی ہیں، گھلے بھرے جا رہے ہیں، اللہ جانے بھائی اس مٹی کے گھڑے میں پتہ نہیں کیا آ گیا کہ منت پوری ہوگی جس کا گھڑا گھوم جائے گا۔ گھڑا گھما رہی ہیں،
وہ خرافاتیں پیدا کری ہیں، وہ خرافاتیں پیدا کری ہیں کہ مولوی کا ذہن بھی پریشان ہے کہ بتاؤں تو بتاؤں کہاں سے. آپ گھلے گھوم رہے ہیں، رات بھر گھلے گھومے اور دن میں نوجوانوں نے تازیے گھمائے. بس یہی سنیت رہ گئی تھی، یہی حسینیت رہ گئی تھی. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس رات میں تمہاری بیٹیاں گھلے گھما رہی ہیں، جس رات میں تمہاری بیٹیاں حوریں نکال رہی ہیں، جس دن میں تمہارے بیٹے تازیے نکال کے روڈوں پہ گھما رہے ہیں، اس رات اور اس دن میں حسین اور حسینیہ نے کیا کیا تھا. آج میں آپ کو تاریخ پیش کر رہا ہوں. آواز صاف آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولیے. اگر نہیں آ رہی ہے تو بنا مائک کے بھی میں تقریر کر سکتا ہوں. بہت اچھا آپ سن لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی قسم آج توبہ کر کے جانا، میری بات کو ہنسی میں یا ہلکے میں مت لے کے جانا. آج قسم کھا کے اٹھنا، حسین جب تم زندہ ہو، قرآن جب کہہ رہا حسین زندہ ہے، تو ہم یہاں سے بولیں گے، آپ ہماری آواز کو سن لیں گے. حسین آج تمہارا آپ کا دامن اپنے ہاتھ سے پکڑ کے وعدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد دنیا کی کوئی خرافات نہیں ہوگی. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ اللہ. حسین کے نام پہ آپ تو دنیا لٹا دو یار، سبیل لگا دو، لنگر لگا دو، غریبوں کو کھانے کھلا دو، نوجوان لڑکیوں کے نکاح کرا دو. حسین کے نام پہ یہ کام کرو جس سے کربلا کا حسین تجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ ذرا غور کر، عاشورے کی رات ہے، اے لوگو میرا حسین ہے. میرے حسین نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا تم چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں. یہ میرا گلا کاٹ کے اپنی پیار بجھا لیں گے. اے لوگو سارے حسینیوں نے کہا جان تو دے دیں گے مگر حسین آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو خالی مذاق نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں کے سودے کیے ہیں. کل میدان محشر میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کے نانا کی شفاعت چاہیے. سبحان اللہ. میرے حسین نے کہا عباس کہاں ہو؟ مولا عباس کھڑے ہو گئے. کہا عباس خیمے کا چراغ گل کر دو، ہو سکتا ہے روشنی کی وجہ سے جانے میں انہیں شرم لگتی ہو، خیمے میں اندھیرا کر دو تاکہ یہ اندھیرے میں اٹھ کے چلے جائیں، انہیں جانے میں شرم نہ لگے. اللہ اللہ. مولا عباس نے خیمے کا چراغ بجھا دیا. خیمے کا چراغ بجھا. حسین نے کافی دیر کے بعد کہا عباس اب چراغ جلاؤ. مولا عباس نے چراغ جلایا تو جتنے چراغ بجھنے سے پہلے تھے اتنے ہی چراغ جلنے کے بعد بیٹھے. بے شک بے شک. حسینی دو طرح کے تھے اسی تاریخ میں، دو طرح کے حسینی پیش کروں گا میں. ایک یہ حسینی 72 تھے جو حسین کے خیمے میں بیٹھے تھے، یہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے تھے. ایک وہ حسینی تھے جو کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تھے، 40,000 تھے، یہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے تھے. فرق اتنا تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے آئے ابن زیاد کا پریشر پڑا تو سلام پھیرنے سے پہلے ہی سب غائب ہو گئے تھے. اور فرق اتنا تھا جو کربلا میں ساتھ آئے تھے چراغ بجھنے کے بعد بھی بیٹھے رہ گئے تھے. بے شک بے شک بے شک. آج وعدہ کرنا تمہیں ہاتھ اٹھا کے حسین کی محبت میں، آج حسین کا دامن پکڑنا کہ حسین آپ کے نام پہ خرافات نہیں ہوگی، آپ کے محبت میں جو بھی ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہوگا. بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو یار انشاءاللہ. حسین کا آخری پیغام سجدے میں سر کٹانا ہے. حسین کا سر کٹا ہے تو سجدے میں کٹا ہے. حسین کا آخری میسج امت مسلمہ کے نام یہ ہے کہ میں نے سجدے میں سر کٹایا ہے، تمہیں سجدے میں سر جھکا ہے. سبحان اللہ. بولو انشاءاللہ. آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ارے دونوں اٹھا لو، دونوں اٹھا لو یار، حسین کی روح گواہ ہو جائے گی. ہاتھ کرائے کا نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ سے پہلے نیچے کر رہو. بولو انشاءاللہ. کان کھول کر